بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آگاہ و آشنا ہے. سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول فرمائیں. عزیز ناظرین، عزیز سامعین، خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان فطرت کی پوشیدہ ان اشیاء تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ جہد مسلسل میں رہتا ہے کہ جو اسے فطرت سے زیادہ قریب کر سکے. مشاہدے کی قوت، درک کرنے کا احساس، ادراک کی صلاحیت ہر انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور جو انسان منظر سے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا تصور سے تصویر کی طرف جاتا ہے، یا تاثر سے حقیقت کے راستے کی طرف جاتا ہے، وہ انسان اپنی مراد پا لیتا ہے، وہ اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچ جاتا ہے. ہمارا پروگرام منظر و پس منظر بھی اس حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہے کہ جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. بہت سارے مناظر ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے تصور میں آتے ہیں، ہم ان کو بعض دفعہ دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام واقعات، ان تمام مناظر کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا. پروگرام منظر و پس منظر میں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر جو مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان مناظر کا پس منظر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج دیکھیں ہمارے ساتھیوں نے کس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پس منظر سے آگاہ کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے. جی ناظرین، خطے میں نئی صف بندیاں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. ہم کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد ان مناظر کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے، ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی آراء ہم تک پہنچائیں،
میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، کچھ مناظر آپ بتائیں، ہم پس منظر بتائیں گے، کہیں پہ ہم منظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پس منظر جاننے کے لیے آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت خطے میں صف بندیوں کے عنوان سے اگر بات کی جائے تو کئی امور، کئی اقدامات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اندر، ہمارے اس خطے کے اندر بیرونی مداخلتیں بدستور موجود ہیں۔ فلسطین کے موضوع پر دشمن طاقتیں پوری قوت کے ساتھ فلسطین کے اس ایشو کو، کہ جو اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی ایشو ہے، اس کو پس منظر میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو پہلی ترجیح سے لے کر آخری ترجیح میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور بالخصوص اگر ہم ٹرمپ کے آخری ایام میں دیکھیں تو اپنے ان اہداف کو، ان مقاصد کو کہ جو گزشتہ 4 سالوں میں پورا نہیں کر سکا، آخری چند ہفتوں میں اس کی پوری خواہش ہے کہ ان مقاصد، اہداف اور ان امنگوں تک گویا پہنچ سکے۔ اس وقت بھی ہم خطے میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض ممالک کو مجبور کیا جا رہا ہے، ٹریپ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، غاصب سے حکومت کو تسلیم کر لیں۔ ایک اس کی مثال جو گزشتہ ہفتے میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ مراکش کی ہے کہ ایک اور مسلمان ملک کو ایک دام میں الجھا دیا گیا، ایک جال میں پھنسا دیا گیا ہے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک اور مسلمان گھٹنے ٹیکنے پر، ایک اور مسلمان ملک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ گویا ہم حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، عوام یقیناً فلسطین ایشو کے ساتھ، فلسطین کاز کے ساتھ مخلص ہیں، تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ خطے میں ہونے والی مختلف جو صف بندیاں ہیں، ان میں ایک موضوع جو گزشتہ 1-2 دنوں میں زیادہ خبروں کا موضوع رہا ہمارے خطے کے عنوان سے، شاید 1-2 دن اور بھی اس پہ بات چلے، لیکن اس کے اثرات کتنے دور رس ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ہم اپنے ماہرین، اپنے تجزیہ نگاروں اور اپنے جو اس شعبے کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رابطہ کر کے کوشش کریں گے۔ ایک پہلا کلپ جو ہم آپ کو سوشل میڈیا سے دکھا رہے ہیں وہ انڈین آرمی چیف کا UAE اور سعودی عرب کا دورہ ہے، جسے تاریخی دورہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہندوستان کے آرمی چیف ان ممالک کے دورے پر آئے ہیں۔ کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا اس کا منظر ہے، کیا مناظر ہیں، وہ آج کے پروگرام میں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا کلپ معید پیرزادہ، ڈاکٹر معید پیرزادہ خطے پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا ایک کلپ ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بیسکلی طور پر یہ جو ریلیشن شپ ہے اسٹریٹجک نیچر کے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ انڈیا، اور دوسری طرف GCC کنٹریز کا جو پورا بلاک ہے جس کو سعودی ہیڈ کرتا ہے، یہ ریلیشن شپ گزشتہ 6-7 برس سے ان میں خاصی تیزی آ رہی ہے۔ 2014 سے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں، اور جو وزٹس بھی ہوئے ہیں بہت ہائی پروفائل سعودی عرب سے ہندوستان میں اور ہندوستان سے سعودی عرب میں، وہ سب اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور سعودی انرجی سورسز کے اوپر ہندوستان کی جو ریلائنس ہے وہ LPG کے کیس میں 32% ہے، آئل کے کیسز میں 17% ہے، لیکن ہندوستان کی 17% آئل ڈیپینڈنس سعودی عرب پہ ہونے کا مطلب ہے، کیونکہ ہندوستان کی اکانومی بہت بڑی ہے، تو مطلب یہ بہت بڑا سعودی اکانومی کا اپنا آئل ایکسپورٹس کا یہ بہت بڑا شیئر بن جاتا ہے، 17% اینڈ 32%۔ پھر یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے 9/11 کے بعد، آپ نے دیکھا کہ لمبوا کا ایگریمنٹ ہونا، ابھی بیکا کا ایگریمنٹ ہونا، پھر ہندوستان کوآڈ میں حصہ ہے جاپان، آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چین کے خلاف، اور پھر ہندوستان کا 93 کے بعد سے جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا اسرائیل کے ساتھ، اس میں گزشتہ جب سے BJP کی حکومت آئی ہے 2014 میں، اس کے بعد اس میں بہت تیزی آئی ہے۔ پہلی دفعہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا دورہ کیا، اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا، پھر ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے اسرائیل
اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن نے نیوم شہر کے اندر پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، جس میں ان کے ساتھ موساد کے ہیڈ انٹیلیجنس کے بھی موجود تھے اور امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس جو تھے مائک پومپیو بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ایک بہت تیزی سے ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے خطے کے اندر جو امریکہ کا جو بلاک ہے وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہا ہے ان کنٹریز کے خلاف جن کی ہمدردیاں یا لیننگز جو ہیں وہ چین کی طرف جاتی ہیں. تو چین کے بہتر تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، چین کے بہتر تعلقات ہیں قطر کے ساتھ، چین کے بہتر تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو ایک بلاک ری آرگنائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہندوستان کی طرف سے یہ اب پہلی دفعہ جس کو ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی یا ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ کہتے ہیں اس کا ٹاپ لیول پہ آغاز ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے لیکن فوری طور پہ کچھ نہیں ہوگا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر معید پیرزادہ کی گفتگو سنی. ان کا اسٹریٹجک الائنس کی طرف اشارے تھے کہ آرمی چیف کا، انڈین آرمی چیف کا جو سعودی عرب کا دورہ ہے ایک اسٹریٹجک دورہ ہے اور اس دورے سے آئندہ کے جو فوجی لحاظ سے ملٹری بیسس پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں یہ دورہ معاون اور فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اس پہ بھی انہوں نے ایک مختصر اشارہ کیا ہے. ایک اور زاویہ جو اس کا بنتا ہے وہ اقتصادی زاویہ بھی بن سکتا ہے. اقتصادی زاویے پہ ہمارے ایک وی لاگر نے گفتگو کی ہے، آئے وہ بھی سن لیتے ہیں کہ اقتصادی نقطہ نظر سے انہوں نے اس دورے کو کس انداز سے لیا ہے. اور سعودی عرب جو بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں، ان کو چند ایک تحفظات ہیں، خدشات ہیں، اور یہ بڑے سیریس قسم کے خدشات ہیں اور تحفظات ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے جب انڈیا سے بات کی گئی تو انڈیا نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر بھیجتے ہیں، اپنا وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ بھیجتے ہیں. لیکن چونکہ خدشات ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی جماعت بی جے پی سے ہیں. کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے بی جے پی ایک انتہا پسند جماعت ہے اور مودی اس کا وزیر اعظم ہے، اور وہ انتہا پسندوں کو بھارت کے اندر نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اداروں کے اندر تعینات کر رہے ہیں، اور انتشار پھیلانے کی جو ٹوٹل مہم ہے وہ سب کی سب بی جے پی کے پلیٹ فارم سے، بی جے پی کی سپورٹ سے اور حکومتی مشینری میں جو الیکٹڈ نمائندے اور وزیر اعظم ہیں بی جے پی کے، ان کی سپورٹ سے وہ ہو رہی ہے. تو جب سعودی عرب کو یہ جواب ملا کہ ہمارے پی ایم آ کر ملیں گے آپ کے ولی عہد سے، تو پھر سعودی عرب اور یو اے ای کی انتظامیہ کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ نریندر مودی اور ان کی جماعت سے تو ہمیں خطرہ ہے، ہماری سرمایہ کاری کا جو ہمیں خدشہ ہے وہ اسی جماعت سے ہے. جس کے بعد انڈیا نے یہ طے کیا کہ ہمارے فوج کے سربراہ جنرل منوج جو ہیں وہ جائیں گے اور فوجی سربراہان ہیں جو یو اے ای اور سعودی عرب کے، ان سے وہ ملاقات کریں گے، اور وہ ملاقات یو اے ای میں ہو چکی ہیں اور سعودی عرب میں وہ جاری ہیں، اور وہ اس بات کی ضمانت دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہے کہ جو سرمایہ کاری سعودی عرب اور یو اے ای کی انڈیا میں کی جائے گی اس میں انتہا پسندی اور شر پسندی جو ہے اس سے محفوظ رکھا جائے گا، مکمل سیکیور کیا جائے گا سرمایہ کاری کو، املاک کو، سٹاف کو، یا وہ سرمایہ کاری سے جو بھی وہاں پہ پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دہشت گردی سے سیکیور رکھا جائے گا. جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ دو بڑے معروف جرنلسٹ، بڑے صحافی، علاقے پر بڑی گہری نظر رکھنے والے، جانے پہچانے تجزیہ نگار اور معروف ویلاگرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان سے عیسیٰ نقوی صاحب اس وقت اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہندوستان سے محمد احمد کاظمی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. میں دونوں کو اپنے پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز عیسیٰ نقوی صاحب سے شروع کروں گا. عیسیٰ نقوی، آپ نے گزشتہ چند دنوں سے مسلسل اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. مختلف آپ کے ویلاگ اس وقت میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. آپ یقیناً لکھتے بھی ہیں، آپ بہت اچھا بولتے بھی ہیں، آپ کا تجزیہ بھی ہے،
اور بالخصوص سب کانٹیننٹ کے اندر جو بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کی رائے بڑی مستند سمجھی جاتی ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے اسٹریٹجک حلقوں میں. آپ اس دورے کو کہ جس کو تاریخی دورہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ انڈیا کا آرمی چیف وہ یو اے ای اور سعودی عرب آیا ہے, کیا آپ اس کو سیاسی, فوجی, اقتصادی کس زاویے سے دیکھیں گے کہ اس کے زیادہ اثرات جو ہیں وہ خطے پہ پڑیں گے, جو یہاں پہ آئندہ کے الائنس بن رہے ہیں اس کے عنوان سے؟ تو اس پہ ہم آپ کی رائے چاہیں گے. عیسیٰ نقوی. دیکھیے, اس میں جو سب سے براڈر پکچر ہے وہ تو ایک نئی کولڈ وار ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان ہے, جس نے ٹریگر کیا ہے نئی علاقائی اور عالمی صف بندیوں کو, ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ری الائنمنٹ. بہت سارے ممالک ہیں وہ اپنی ری اورینٹیشن آف فارن پالیسی کر رہے ہیں, اپنی خارجہ پالیسی کو اثر نو ترتیب دے رہے ہیں, اور بہت سارے ممالک جو ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے مختلف ممالک کے ساتھ زیادہ گرم جوشی تعلقات رکھتے تھے, اب وہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اب جو اس کا علاقائی پہلو ہے اس میں تیزی خاص طور پر جو دیکھنے میں آئی ہے, اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ صرف 15 روز میں انڈیا کا آؤٹ ریچ ویسٹ ایشیا کے ساتھ, جس کو مغربی ایشیا کہتے ہیں, جس میں گلف کنٹریز شامل ہیں, انہوں نے قطر کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. سبرامنیم جیشنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے. اب دورہ ہو رہا ہے جنرل منوج مکند نروانے کا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا, اور کمنگ ڈیز میں ہمیں اندازہ ہے کہ ان کا جو آؤٹ ریچ ہے سبرامنیم جے شنکر کم از کم 2 مزید جو گلف کنٹریز ہیں ان کا دورہ کریں گے, اور جو وی مرلی دھرن ہے وہ عمان جائیں گے. تو یہ جو ان کا آؤٹ ریچ ہے اس کے فاسٹ پیس, اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ جو شدت آئی ہے اس کا تعلق وائٹ ہاؤس میں تبدیلی. وائٹ ہاؤس میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں جو بائیڈن, اور جو بائیڈن جس نظر سے اس خطے کو دیکھتے ہیں اور ڈیموکریٹس کی پالیسی رہی ہے, I'll take you back to 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل. اب ایران نیوکلیئر ڈیل جس سے 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پل آؤٹ کیا, اور اس کے بعد جو سینکشنز تھیں وہ بحال کی پابندیاں اور مزید پابندیاں لگائیں. اس کا ٹارگٹ جو مجھے سمجھ آتا ہے ایران کے ریفرنس میں وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں پر اس وقت رجیم ہے, حکومت ہے, وہ ڈیلیور بالکل نہ کر پائے, اور عرب سپرنگ کی طرز پر کوئی عوامی رد عمل ہو, تحریک چلے جو مجبور کر دے حکومت کی تبدیلی کو. اس کی وجہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپ کو مڈل ایسٹ پیس پلان ڈونلڈ ٹرمپ کا انیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو گیا 3 نومبر کے انتخابات کے بعد. جو 3 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست ہوئی, بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ان کے لیے ایک شاکر تھا, ان کے لیے ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ انہیں کر چلنا تھا, اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا ڈپلومیسی میں جتنی تیزی سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جب ایک صدر ہار جاتا ہے تو ہمیں عموماً تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے, جس کو ٹرانزیشن پیریڈ بولتے ہیں. جب ایک نئے صدر نے آنا ہوتا ہے اس کی ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے, لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ دورہ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کا, مختلف ممالک میں وہ جاتے ہیں, وہ مغربی کنارے کا دورہ بھی کرتے ہیں, وہ گولان ہائٹس کا دورہ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سعودی عرب جاتے ہیں. پھر ایک خبر آتی ہے کہ نیوم شہر میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو, موساد کے چیف یوسی کوہن, وہ ملاقات کی ہے انہوں نے محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں. یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں, اور پھر محسن فخری زادے کی اسیسینیشن. اب آپ اس سارے کو جب میں اپنے میں تجزیہ ہے, ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مزید پارٹیسپینٹس موجود ہیں, وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. میں البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح جڑی ہیں. آپ دیکھیں کہ موروکو نے بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیا, ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں. بحرین, سوڈان اور یو اے ای ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اس تناظر میں, اس پورے بیک ڈراپ میں اب بھارتی آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس خطے کا, اس میں
جو انڈین آرمی ہے اور جو انڈین میڈیا کی انفارمیشن ہے جو میں اویلیبل ہے بڑھانے کے علاوہ جو دفاعی تعاون ہے obviously وہ پرائمری فوکس تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف کا جی وہی عیسیٰ ہے، نقوی، آپ لیکن ساتھ میں عیسیٰ نقوی لائن پہ رہیے گا. میں اپنے ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی سے چاہ رہا ہوں، چونکہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر ان کی بہت گہری نظر ہے، مسلسل وہ ان ممالک کے دورہ جات کرتے ہیں، مسلسل ان کے آرٹیکلز، ان کے انٹرویوز اس موضوع پہ آتے رہتے ہیں. تو میں ایک تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ عموماً یہ ٹرینڈ آرمی چیف کا سفارتی امور کے لیے اور اس طرح کے اقتصادی امور کے لیے، یہ پاکستان کا ٹرینڈ تو رہا ہے. پاکستان کے آرمی چیف تو اس طرح دورہ جات کرتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان کی طرف سے پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے دو اہم ممالک سعودی عرب اور یو اے ای میں آئے ہیں، اور یقیناً صرف ملٹری اور فوجی مسائل نہیں ہیں، اس کے علاوہ خطے کی کچھ اور بھی چیزیں یقیناً ان کے مد نظر ہیں. اور یہ کیوں اس دفعہ انڈیا نے ایک فوجی قیادت کو، ایک آرمی چیف کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ واقعاً بالکل غیر معمولی واقعہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر دفاع، معاف کیجئے گا، فوج کے سربراہ سعودی عرب اور یو اے ای گئے ہیں، اور یہ واقعاً پہلا موقع ہے کہ ڈپلومیسی کے لیے اس لیول پر فوج کے سربراہ کو بھیجا جائے. لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ یو اے ای اور بحرین نے ابھی حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت نزدیکی ہیں، 1992 سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک خاص پلیئر ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، جو بہت سی چیزوں کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہاں سے کوئی مشورہ آیا ہو، کسی ایسے طریقے سے اس کو طے کیا گیا ہو کہ جس طرح سے پومپیو آئے اور ان کے پروجیکٹ میں، ان کے پلان میں کیا کیا چیزیں تھیں جو بعد میں پتہ چلی. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کا طریقہ، بیوروکریسی کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اور یہاں حکومت اس وقت ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے. پورے ملک میں کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہے ہیں حکومت کے قانون بنائے ہوئے کے خلاف. ایسے موقع پر میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب یا یو اے ای اتنے امپورٹنٹ ہو سکتے تھے. تو اس وقت پر فوج کے سربراہ کا وہاں جانا مجھے کچھ اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے. صرف یہ فوجی تعاون نہیں لگتا، اس کے سیاسی معنی بھی ہیں، اور سیاسی جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی اور لارجر پلان ہے جس پر کہیں کام کیا جا رہا ہے. یہ وقت کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن چونکہ بھارت کے امریکہ سے بھی تعلقات اچھے ہیں اور اسرائیل سے بھی تعلقات اچھے ہیں. سعودی عرب وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ دے چکے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں محض صرف اتنا نہیں ہے جتنا آنکھوں کو نظر آ رہا ہے. جی کاظم صاحب بہت شکریہ. ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو منظر ہے، پس منظر کیا ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ہم پس منظر سے بھی آشنائی حاصل کریں، حقائق تک پہنچے. عیسیٰ نقوی، ایک بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ اس وقت خطے کے اندر چین اور امریکہ آپس میں مقابلے میں ہیں، اور امریکہ کے سامنے یا امریکہ کے پاس سب سے بڑی قوت جو اس خطے میں ہے وہ ہندوستان کی صورت میں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چین ہے، چین کے ساتھ پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، اس طرح کا ایک الائن بنتا نظر آتا ہے. امریکہ کے ساتھ جاپان کھڑا ہے، سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہے، آسٹریلیا اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس پوری صورتحال میں خطے میں آئندہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائنا انڈیا آپس میں مقابلے میں آ جائیں گے، یا امریکہ کسی اور چال کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان ممالک کو استعمال کرے گا؟ اچھا، اس سوال کے پریسائزلی جواب سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں، آپ کو بتا دوں کہ
یہ جو انڈیا کی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے فوراً اپنی خارجہ پالیسی چلانے کے حوالے سے، ہمیں جو یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ ہے منوج مکند نروانے کا، یہ تیسری مثال ہے اس سال میں، صرف اس سال میں تقریباً 2 ماہ پہلے وہ ایک فورن سیکٹری کے ساتھ، ہرش وردھان شرنگلا کے ساتھ کسی آرمی چیف کا جانا اور وہاں جا کر چائنا کی جو ان کی کوریڈور ہے اس کے حوالے سے جو میسیجنگ ہے اس کو کرنا، اور پھر ایک سب میرین اور 6.2 ارب ڈالر کی ایک آئل کے حوالے سے، ایک ریفائنری لگوانے کے حوالے سے ایک انویسٹمنٹ کی بات، یہ پہلی مثال تھی۔ اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ نیپال اور انڈیا کا جو سٹینڈ آف چل رہا تھا کچھ عرصے سے، خصوصاً جس میں شدت مئی جون کے مہینے میں آئی، اس کے لیے پہلے را کے چیف جاتے ہیں نیپال، وہ بڑا کوائٹ سا وزٹ ہوتا ہے، اور اس کے فالو اپ میں نروانے پہلے جاتے ہیں ان کے فورن سیکٹری ہرش وردھان شرنگلا، اور اس کے بعد ایم نروانے۔ تو یہ 2 مثالیں ہونے کے بعد اب یہ تیسری مثال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دفاعی تعاون نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ان کی خارجہ پالیسی کے وہ معاملات جو ان کی حکومت یا سبرامنیم جے شنکر خود بذات خود سالو کرنے میں اس طریقے سے افیکٹو نظر نہیں آ رہے، وہاں پر منوج لانگ لگوائی جا رہی ہے۔ اب پریسائزلی جو انڈین اوشن ریجن ہے اس کے حوالے سے اور ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے امریکہ کو ہم نے دیکھا ہے، یہ دنیا کی 1/3 تجارت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ساؤتھ چائنا سی اور اس روٹ پہ ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی کلیم نہیں ہے میری ٹائم اس کا جو ان کی کمیونیکیشن ہے، یہاں پر کوئی ٹیریٹوریل ان کا کلیم موجود نہیں۔ 11 سے 12 ممالک ہیں جن کے اس میں فلپین شامل ہے، اس میں تائیوان شامل ہے، اس میں انڈونیشیا شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، اور اس کا ساتھ جو ہے وہ دیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ عرصے سے ایک بحث چلی ہے جو کوارڈ ہے، 4 ملکی الائنس جس میں آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور بھارت شامل ہے۔ اب اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایک ساؤتھ ایشین نیٹو، اب یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ نیٹو کی طرز پہ ایک فوجی اتحاد بنایا جائے جو انڈین اوشن ریجن میں، جس کو ہم IOR بولتے ہیں، اس میں چائنا کے انفلوئنس کو کم کیا جائے۔ اب ایک 2 دوروں کی ہم نے بات کر لی کہ وہ بحرین گئے تھے اور وہ متحدہ عرب امارات گئے تھے سبرامنیم جے شنکر، لیکن وہ جو تیسرا ملک جہاں گئے تھے وہ سیشلز ہے۔ سیشلز جو ہے عموماً لوگوں نے نام بھی نہیں سنا، ایک چھوٹا سا جزیروں کا کلسٹر ہے، 1 لاکھ کی اس کی آبادی ہے، ہارن آف ایشیا کے اس مقام پر ہے۔ عیسیٰ نقوی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ کاظمی صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نیوم جو ایک نیا شہر آباد کیا ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ بڑی مشکوک ملاقاتیں اور بڑی معنی خیز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس دورے کو اور ان ملاقاتوں کو کوئی آپ اس میں ربط دے سکتے ہیں کاظمی صاحب؟ جی بالکل، میں تو جب یہ نیوم شہر بسنا شروع ہوا تھا، جب شروع میں خبریں آئی تھی، میں اسی وقت سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ اسرائیلیوں کے لیے ایک بنایا جا رہا ہے، ایک طرح سے عیاشی کا اڈا بنایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے بہت آسان ہوگا وہاں تک آنا، اور وہاں پر سعودی عرب کے عام قوانین لاگو نہیں ہوں گے، یہ بھی بات کہی گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی کنوینئنٹ جگہ ہے، بہت لمبا سفر طے کیے بغیر اسرائیل سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اسی میں اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا ایک طرح سے موجودہ پریکٹیکلی سربراہ ہے، وہ بھی راجدھانی چھوڑ کر کے وہاں جا کر کے ملتا ہے، تو یہ نیوم کا ایک ایسی جگہ پہ ڈیولپ کرنا وہ خود اپنے آپ میں بہت ہی مشکوک ہے، اور وہ غالباً اسرائیلیوں کے اشارے پر ہی یہ اسمارٹ سٹی بنایا گیا ہے۔ جی کاظمی صاحب بہت شکریہ، عیسیٰ نقوی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، کچھ مناظر کا پس منظر ہم نے ناظرین کی خدمت میں آپ احباب کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ ناظرین تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اگلے ہفتے ہم پھر اسی طرح کے کسی اور موضوع کے ساتھ، اسی طرح کے اچھے ماہرین کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
है।